اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، واجب القدر حضرات، تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارا ہر روز درس جاری تھا۔ آج ہم نے آپ کے خدمت میں عرض کرنا ہے حمل کے درمیان کون کون سی چیزیں جنین پر تاثیر رکھتی ہیں۔ مرحلہ حمل کے دوران تربیت معصومین علیہ السلام کی سیرت میں ایسے آداب اور سنتیں پائی جاتی ہیں جن پر ایام حمل میں عمل کیا جاتا ہے۔ ان آداب پر عمل بچے میں تربیت کا زمینہ فراہم کرتا ہے۔ ممکن ہے بچے کی تربیت میں بعض آداب کے اثرات ہمارے لیے واضح نہ ہوں یا تربیت میں ان کی تاثیر کم ہو، لیکن بہرحال یہ وہ عوامل ہیں جو اولاد کی تربیت میں مؤثر عوامل ہیں۔ ان میں سے بعض آداب تربیت کے بعد والے مراحل کا زمینہ فراہم کرتے ہیں، جبکہ بعض آداب مستقیم طور پر تربیتی اثرات کے حامل ہیں۔ تربیت انہی جزئی تاثیرات کا مجموعہ ہے، اس لیے کہ تربیت ایسی چیز نہیں کہ ایک ہی بار فوراً انجام پا جائے، بلکہ ایک تدریجی عمل ہے جو زمینے کی فراہمی، مزاحم عوامل کی دوری، تربیتی احکام و آداب کی رعایت اور مناسب روشوں سے استفادے کے ذریعے وجود میں آتا ہے۔ یہ کام سائنسی نقطہ نظر سے بھی قابل توجیہ ہے۔ محققین نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ بچے نہ صرف ولادت کے بعد ہماری بات سنتے اور اپنے ذہن میں محفوظ کرتے ہیں، بلکہ ولادت سے پہلے بھی اپنی ماں کے دل کی دھڑکن اور معدے میں غذا کی حرکت، حتیٰ باہر والی آوازیں مثلا ماں باپ یا اطراف میں رہنے والوں کی آوازوں سے بھی اثر قبول کرتے ہیں۔ بچے ان آوازوں کی شناخت پیدا کرتے ہیں اور ولادت کے بعد ان سے مانوس ہوتے ہیں۔ بچے کا اپنی ماں کی آغوش میں آرام و سکون پانے کی ایک علت ماں کے دل کی دھڑکن سے مانوس ہونا ہے، جو ولادت سے پہلے ماں کے پیٹ میں سنتا رہتا ہے۔ اسی بارے میں ایک تحقیق آئی ہے کہ ولادت سے پہلے اپنے بچے کے ساتھ باتیں کریں اور اس کے لیے نغمے پڑھیں۔ جو بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہو اس کے لیے اچھی یادیں ایجاد کریں۔ تحقیقات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو آوازیں بچوں نے ماں کے رحم میں سنی ہوں اور ان لوگوں کی آوازیں جنہوں نے ایسے باتیں کی ہوں اور اس کے لیے نغمے پڑھے ہوں، بچے ولادت کے بعد بھی آوازیں سن کر عکس عمل دکھاتے ہیں۔ نوزائیدہ بچے اپنے باپ کی آواز، اگر باپ نے ولادت سے پہلے ان سے باتیں کی ہوں، پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور وہ چیزیں جو بچے کی ماں نے ولادت سے پہلے اس کے لیے پڑھی ہوں تو انہیں بڑی آسانی سے یاد کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور تحقیق میں حمل کے آخری 5ویں اور 6ٹھے ہفتے میں چند بچوں کے لیے دن میں 2 دفعہ ایک کیسٹ چلائی گئی جس میں ان کی ماؤں کے ترانے ریکارڈ تھے۔ ولادت کے بعد وہ بچے ترجیح دیتے تھے کہ صرف اسی ترانے کو اپنی ماں سے سنیں، اگرچہ دوسرا ترانہ ان کی ماں ہی کیوں نہ پڑھے۔ ایک اور تحقیق میں بچے ترجیح دیتے تھے کہ دوسرے شخص کی نسبت ترانہ اپنی ماں سے سنیں۔ یہ بات بھی دلیل ہے کہ وہ اپنی ماں کی آواز سے آشنا تھے۔ سید مرتضی علم الہدیٰ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں جب شیخ مفید کی کلاس میں حاضر ہوتا تو وہ فقہی مباحث بیان کرتے، مجھے یوں گمان ہوتا کہ میں نے انہیں پہلے پڑھا ہے، جبکہ یہ پہلی بار تھا کہ میں اس کلاس میں جاتا تھا۔ یہی بات میں نے اپنی والدہ کو بتائی۔ انہوں نے کچھ دن فکر کرنے کے بعد مجھ سے پوچھا، ابھی فقہ کی کون سی بحث پڑھ رہے ہو؟ جب میں نے اس فقہی باب کا نام لیا تو والدہ نے کہا، جب تم میرے شکم میں تھے ہمارے گھر میں آپ کے باپ نے چند افراد کو یہ بحث پڑھائی تھی، تیرے حافظے نے ان مطالب کو حفظ کیا ہے۔ حمل کے دوران ماں کے شکم میں موجود بچے اور والدہ کے درمیان بہت قریبی رابطہ ہوتا ہے۔ ماں کی ایک ایک حرکت بچے پہ تاثیر گزار ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر ماں کی صورتحال غمگین، پریشان، مضطرب ہے تو بچہ بھی اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے اور بچے کی نفسیات و جسم میں اس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر ماں ان دنوں دینی احکام کی طرف متوجہ ہو تو بچے کی نفسیات پہ اس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر ماں دین سے منحرف ہے تو اس کا اثر بھی بچے پر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ماں ان دنوں دین کے احکامات پہ عمل کرے۔ ایک واقعہ ہے کہ کسی عالم بزرگوار کے پاس ایک مسئلے کو
لے کر آیا گیا کہ اس بچے نے ایک ماشکی کی مشق میں سوئی مار کر سرخ کر دیا ہے۔ جب تحقیق کی گئی تو اس بچے کی اس حرکت کا اصل محرک اس کی والدہ نکلی، جس نے دوران حمل کسی کے انار میں سوئی سے سوراخ کر کے سوئی کی نوک پر موجود انار کے رس کو چوسا تھا۔ ماں شکم میں موجود بچے کو سلام کرے، اچھے واقعات سنائے اور قرآن پڑھ کر سنائے۔ بہت سی روایات میں وارد ہوا ہے کہ معصومین کی مائیں اپنے شکم میں موجود بچوں سے بیٹھ کر باتیں کر رہی ہوتی تھیں، حالانکہ بچہ پیٹ کے اندر موجود ہے، مگر یہ باتیں اس پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ ماں کو چاہیے کہ پیار بھرا ہاتھ اپنے شکم پہ پھیرے تاکہ بچے پہ خوشگوار اثرات مرتب ہوں۔ خیال رکھے کہ کہیں کبھی بھی بری باتیں منہ سے نہ نکالے۔ ماں کا یہ رویہ بچے کی صحت و سلامتی پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا درس۔ انشاءاللہ آگے چل کر ہم کچھ غذائیں کھانے کا معصومین کی نظر سے اور ماہرین کی نظر سے کہ حمل کے دوران کون سی غذائیں کھانی چاہیے، اس پر ہم بحث کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ